کیا تھا وہ کس حد تک پورا ہوا ہے. اور انتظار کی گھڑیاں ختم، بہت جلد دروازے پر ڈیلیور کرنے کا کام انسان نہیں ڈرون کریں گے. دیکھیے گا ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں. آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پروسیسڈ فوڈ یا صنعتی پیمانے پر تیار کردہ اشیاء خوردونوش کا استعمال دنیا بھر میں صحت کے بڑھتے ہوئے مسائل کی ایک بڑی وجہ ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ پروسیسڈ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں ان کے جلدی مرنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. لیکن پروسیسڈ فوڈ ہے کیا؟ کھانے پینے کی وہ اشیاء جو صنعتی پیمانے پر تیار کی جاتی ہیں اور تیاری کے دوران انہیں کسی کیمیائی عمل سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا ذائقہ بہتر بنایا جائے اور وہ دیر تک قابل استعمال رہیں. ایسا کرنے کے لیے پروسیسڈ فوڈ میں چینی، سوڈیم اور چکنائی کی کافی زیادہ مقدار ملائی جاتی ہے. ان کیمیائی اجزاء کی وجہ سے مختلف امراض لاحق ہو سکتے ہیں، مثلا دل کی بیماریاں، کینسر، ذیابیطس اور موٹاپا وغیرہ. یہاں لندن میں طبی جریدے برٹش میڈیکل جرنل میں 2 تحقیق شائع ہوئی ہیں جن میں انتہائی پروسیسڈ فوڈ کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی اس موضوع پر مزید تحقیق کی ضرورت پر زور بھی دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ ثقلین امام. یہ بے انتہا تیار شدہ کھانا یا الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہے. ان مقبول عام چیزوں میں فزی ڈرنکس جیسے مشروب بھی ہیں، چکن نگٹس بھی ہیں اور ناشتے کے لیے سیریل بھی. یہ وہ خوراک ہے جو صنعتی مشینوں میں تیار ہوتی ہے اور ان کے پیکٹوں پر اس میں شامل عناصر کی طویل فہرست بھی چھپی ہوتی ہے. ان 2 تحقیقات میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی خوراک کا ان کی صحت پر پڑنے والے اثرات کا ریکارڈ جمع کیا گیا. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ بہت زیادہ تیار شدہ خوراک یا الٹرا پروسیسڈ فوڈ کھا رہے تھے وہ امراض قلب میں مبتلا ہوئے اور جلدی مر گئے. تاہم یہ تحقیقات حتمی رائے نہیں دیتی ہیں اور ماہرین ان کے بارے میں احتیاط برتنے کا کہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس بات کو طے کرنے میں کہ ایسی خوراک کا انسانی جسم پر برا اثر ہوتا ہے مزید تحقیق کی ضرورت ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس تعلق کے پیچھے کیا ہے. کیا یہ الٹرا پروسیسڈ کھانا ہے یا اس کے اجزاء یا پھر ان میں ڈالی گئی اضافی چیزیں، یا پھر کیا لوگوں کا نیا طرز زندگی ہے جس میں لوگ زیادہ ایسے کھانے کھا رہے ہیں. اس لیے کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے ہمیں مزید جاننا ہوگا. لیکن ان دونوں تحقیقات کے مصنفین کہتے ہیں کہ ان کے پاس کئی شواہد ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پروسیسڈ فوڈ مضر صحت ہے. اور یہ تحقیقات ایک ایسے ماحول میں سامنے آئی ہیں جب یہ بات عموماً ہو رہی ہے کہ اس طرح کی خوراک ہمیں زیادہ کھانے کی رغبت دیتی ہے اور ہم وزن بڑھاتے ہیں. بہرحال الٹرا پروسیسڈ فوڈ کی اصطلاح نئی لگتی ہے لیکن اس پر صحت کے انتباہ سے ہم کافی آگاہ ہیں. پروسیسڈ فوڈ کے اثرات کے بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں غذائیت کی ماہر لبنہ خان. لبنہ خان صاحبہ سیربین میں خوش آمدید. پاکستان میں آپ کے خیال میں کتنے لوگ باقاعدگی سے یا ریگولرلی پروسیسڈ فوڈ کا استعمال کرتے ہوں گے؟ السلام علیکم عالیہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے شو پہ بلایا. پاکستان میں تو میرے خیال سے اگر ہم دیکھیں، میرے خیال سے آلموسٹ ہر ہاؤس ہولڈ میں کوئی نہ کوئی پروسیسڈ فوڈ ہر فریج میں یا ہر کیبنٹ میں آپ کو ضرور ملے گا. انفارچونیٹلی ہمارے گھروں میں اتنے عام ہو گئی ہیں چیزیں، ہمارے مارکیٹس میں اتنی عام ہو گئی ہیں یہ چیزیں کہ ان کو اوائڈ کرنا بہت مشکل ہے. اور اسپیشلی اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اوائڈ کرنا لازمی ہے، وہ کون سے ایسے انگریڈینٹس ہیں جن کا ہم کو پتہ ہونا لازمی، میں نہیں پتہ، وہ ایک مین وجہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے ان کو اس کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان جو پروسیس فوڈز ہیں ان کے جو مضر اثرات ہیں ان کے بارے میں لوگ کس حد تک جانتے ہیں، کس حد تک آگاہ ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے سب سے بڑی ایک جو ڈر ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم یہ پروسیس فوڈ کھائیں گے جس میں آپ کے فرائز آ گئے، نگٹس آ گئے، جیسے آپ کی رپورٹ بہت اچھی تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ویٹ گین ہو جائے گا. لیکن ویٹ گین کے ساتھ ساتھ جو ڈیزیزز آ رہے ہیں ان ایڈڈ انگریڈینٹس، جو یہ آپ کی ایڈڈ ایملسیفائرز، ٹیسٹ انہینسر جس سے آپ کا ٹیسٹ ذائقہ بہتر ہو رہا ہے، شیلف لائف بڑھ رہی ہے، آپ کا ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز،
ٹھیک ہے، آپ کی ڈیتھ، جیسے ایک ڈیتھس جو آ رہی ہیں کہ ارلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کے آرگنز آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اتنے زیادہ ایڈڈ انگریڈینٹس، اتنی زیادہ اوور ایٹنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ یو لوز ٹریک کہ آپ کے اندر جا کیا رہا ہے. ہم اصل میں اصلی غذائیت سے بہت دور جا رہے ہیں. اب اوبیسلی آپ کے اگر کیبنٹ میں ایک چپس کا پیکٹ پڑا ہوا ہے اور کیلا پڑا ہوا ہے، ہم یوزلی چپس کی طرف جائیں گے کہ کون کیلا لے، کیلے کو چھیلے. سوری لبنہ صاحبہ، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، لیکن یہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم صحت کے اوپر، صحت پر ہم مزے کو اور آسانی کو ترجیح دے رہے ہیں، تو پھر اسے روکا کیسے جائے؟ کیونکہ آسان تو ہے نا کہ چپس کا پیکٹ اٹھایا اور کھا لیا. جی بالکل، دیکھیں اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو پڑھنے کا موقع دیں کہ اس میں ایسی کیا چیز ہے، یہ کیوں میرے لیے برا ہے. پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، وہ سمجھے کہ فوڈ لیبل کیسے پڑھے جاتے ہیں، ان کے اندر کیا انگریڈینٹس ہیں اور ان میں کیا برائی ہے. اب جو میرا رول آف تھم ہوتا ہے ہمیشہ کہ اگر کسی فوڈ لیبل پہ 5 سے زیادہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، 5 انگریڈینٹس سے زیادہ ہیں، تو وہ ایک الٹرا پروسیس فوڈ ہے. انگریڈینٹس جیسے سوکرلوز، جو بھی OSE سے اینڈ ہوتے ہیں، ڈیکسٹروز یا کین شوگر، اس طرح کی جو نیچرل انگریڈینٹس جو بھی آتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہے کیونکہ وہ ایڈڈ انگریڈینٹس ہیں. ایک ایگزامپل آپ یہ لے لیں کہ اگر ہم گھر پہ ایک چائے کا کپ بنا رہے ہیں، اس میں ہم شاید 2-3 چمچ چینی ڈالیں گے، لیکن ایک کین آف سوڈا میں 9 چمچ چینی ڈلی ہوئی ہے. بالکل، تو میں ہم آپ سے کیوں آرام سے پی لیتے ہیں. بالکل، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم مغرب میں تو اس بارے میں کافی قانون سازی ہوئی بھی ہے، ہو بھی رہی ہے لیبلنگ کے حوالے سے. فار ایگزامپل، کیا پاکستان میں ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں آہستہ آہستہ ضرور آ رہے ہیں، چینج آ رہی ہے، لیکن میرے خیال سے اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول پلے ہونا بہت ضروری ہے. اویئرنیس پروگرامس چلنے چاہیے، اسپیشلی بچوں کے لیے. بچوں کی غذائیت آپ دیکھیں، وہی جوس باکسز، سوڈا کینز، چوئی گرنولا بار یا سیریلز ان کو دیے جا رہے ہیں پیرنٹس. یہ کیونکہ پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہاں جی اویلیبل ہے، سستا ہے، آسان ہے، تیز ہے، تو ان کو دے دو. لیکن اس کی کیا نقصان ہے؟ اوور ایٹنگ، ایون چائلڈ ڈائبٹیز پاکستان میں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، بنج ایٹنگ، یہ اتنے سارے ڈیزیز جو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے، ارلی ڈائبٹیز، ارلی ڈیتھ، سارے اسی سے لنکڈ ہیں. اسلام آباد سے لبنہ خان صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. اچھا، ویسے مزیدار لذیذ کھانا تو ہر کسی کو پسند ہے، مگر کچھ چیزوں کے لیے آپ کو اکثر خاص موقعوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے. بسراغ ایک پیسٹری آئٹم ہے جو ہزارہ کمیونٹی خاص موقعوں پر یا پھر عید کے موقع پر بناتی ہے. کیسے؟ دیکھیے ہمارے ساتھی موسیٰ یاوری کی رپورٹ. بسراغ جو ہے ہمارا جو ایک پیسٹری آئٹم ہے جو عموماً ہم بناتے ہیں جب گیسٹ وغیرہ آتے ہیں، کوئی خوشی کے موقع پر وغیرہ ہم بناتے ہیں.